ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا دے، یہ سکھلا دے، یہ سمجھا دے، رہنمائی فرما دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حالات مختلف آتے رہتے ہیں، بعض حالات خوشگوار ہوتے ہیں اور بعض حالات غیر خوشگوار ہوتے ہیں، مشکل آتی ہے۔ ہر حال میں ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائیں، دستگیری فرمائیں۔ جب حالات سازگار ہوں کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کی طرف بھی اس وقت بھی متوجہ رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ غیر سازگار حالات ہو جائیں اس وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور صبر کریں اور اللہ سے اچھی امید باندھیں۔ صحابی فرماتے ہیں خیروں کی خیر کو ناگواری میں ہم نے پایا ہے۔ حالات مشکل ہو جائیں آدمی اچھے وقت کا انتظار کرے۔ اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہماری دین کی بنیاد اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نظام کائنات کا اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، بلکہ یہ تو ایمان کا ایک جز بنا دی۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک یہودی نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر یوں کہا کہ نہیں، خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر ہماری طرف سے ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ دو اللہ ہیں؟ اللہ تو ایک ہی ہے، تو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، جب مشکل وقت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آندھی تیز چلتی، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، کوئی پریشانی آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ سے مانگتے، مسجد میں آ جاتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلاتے کہ اللہ ہی ہمارا پالن ہار ہے، اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اللہ ہی ہمیں مشکل سے نکالنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم خود سوچیں کون ہے جو ہماری مصیبت کو عافیت کے ساتھ بدلے؟ وہ کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو آسانی کے ساتھ بدلے؟ وہ کون ہے جو بیماری کو صحت سے بدلے؟ وہ کون ہے جو ہمارے قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی فرمائے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے فضل سے کرتے ہیں، اپنے کرم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف کوئی لیتا ہے
کبھی محروم نہیں رہتا صرف نام لینے پر، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہو کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہاں دستور یہ ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات جلدی دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کچھ دیر سے دیتے ہیں۔ دیر سے کیوں دیتے ہیں؟ مانگنے والا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے، اس کو دے دیا فوراً تو یہ مانگنا بند کر دے گا، اس کا مانگنا ہی مجھے پسند ہے، اس کو مانگتے رہنے دو تاکہ مجھے یہ پسند آتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندہ یا بندی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر یوں کہے گا تو پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یوں کہے اللہ میری دعا ضرور سنتا ہے اور ضرور سنتا ہے۔ آتا عرفات کا میدان ہے اور عرفات کے میدان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگے قبول ہوتی ہے، اور عرفات کے اندر ہر گناہ معاف ہے۔ ہاں ایک گناہ معاف نہیں ہے، عرفات میں ایک گناہ معاف نہیں ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ جب کوئی یوں کہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، جو یوں کہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، تو یہ اس کا کہنا یہ سب سے بڑا اس عرفات کے میدان کا گناہ ہے، اور اس لیے بچنا ہے۔ ویسے بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں اور اس کا طرز اللہ کی طرف سے کئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے سے، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، کوئی پریشانی دور فرما دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے اس دعا کو ذخیرے کے طور پر حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا کہ تم نے مانگا تھا، آج کا دن دینا تھا، اس لیے اس کو روک کے رکھا۔ مایوسی، نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، نا امید ہو گئے تھے۔ پر امید رہنا، اللہ سے اچھا گمان باندھنا، اچھے وقت کا انتظار کرنا، یہ بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب کوئی مشکل آ جائے ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دلائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور امید بھی دلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا، اور حکم دیا اپنی بیوی کو، مائی ہاجرہ کو، نومولود بچے اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ، اللہ نے حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کنانہ سے چلے اور کہاں چھوڑ کر آئے؟ وادی غیر ذی زرع میں، کالے کالے پہاڑ، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، اور کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ بتانا نہیں، کچھ بات نہیں کرنا، منع کر دیا۔ اب پورا اعتماد ہے مائی ہاجرہ کو کہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ وادی غیر ذی زرع میں اتارا، مکہ مکرمہ کی سرزمین، وہ مقدس جگہ اتار کر جانے لگے۔ تو مائی ہاجرہ نے اتنا کہا، کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ خاموش۔ پھر مائی ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا دیا، کیونکہ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جب سر ہلایا تو مائی ہاجرہ نے پھر کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے،
اطمینان دلا دیا، حوصلہ دیا، سہارا بن گئیں۔ اور یہ ایسا سہارا بنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلے، واپس گئے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو گیا پھر اللہ کا حکم آ گیا، جاؤ اس کو ہمارے لیے قربان کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام ساری پرورش، سارا پالنا، سارا بڑا کرنا اس عمر تک اکیلی ایک عورت نے کیا، مائی ہاجرہ نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، رہتے بھی وہاں نہیں ہیں، دور سے آئے ہیں اور بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ پیچھے شیطان آیا اور شیطان نے ورغلانا شروع کیا مائی ہاجرہ کو، روکو روکو، یہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، یہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو مائی ہاجرہ نے ایک جواب دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ یقیناً تم شیطان ہو، اور اللہ کی پناہ مانگی اس سے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر خوب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وحی لے کر آ گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب ہو گئی۔ غار حرا سے اترے، گھر گئے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زمبلونی زمبلونی مدثرونی مدثرونی، مجھے اوڑھا دو، میرے پر کمبل ڈال دو، میرے پر چادر ڈال دو۔ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قصہ سنایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تسلی کے الفاظ بولے۔ علماء حضرات فرماتے ساری امت جمع ہو جائے، صرف یہ تسلی کے الفاظ اس وقت جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، وہ احسان اس کا چکا نہیں سکتی ساری امت۔ کیا بولا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ تو لوگوں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، آپ بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، کوئی راستہ بھول جائے آپ اس کے ساتھ چل کر اس کو راستہ بتاتے ہیں، آپ اتنے کام کرتے ہیں، اللہ کیسے آپ کو ضائع کریں گے؟ کیسے آپ پر مشکل آتی ہے؟ کیسے آپ پر مصیبت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں، لوگوں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ کی ذات سے انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ مرتب کیا جا رہا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں، اور جو لکھا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ظاہری شکل میں کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے، وہ مشرکین مکہ کے فائدے میں جا رہا ہے۔ سارے پریشان لیکن خاموش۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہمت والے تھے، طاقت والے تھے، جلالی بھی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حق پر ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی حق پر ہو، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول جو دین آپ لے کر آئے کیا وہ حق پر نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی حق پر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، پھر ہم اتنے کیوں دب رہے ہیں؟ ہم اتنا کیوں نیچے ہو رہے ہیں ان کے سامنے؟
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا احرام کھولو اور اس کے بدلے میں جانور ساتھ لے کر آئے ہو اس کو ذبح کرو۔ اب صحابہ کرام حیران، پریشان، گمسم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ گمسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات پیش آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو میرے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، میں ان سے یوں کہہ رہا ہوں احرام کھولو، ایسا لگ رہا ہے کوئی سن ہی نہیں رہا۔ تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ مغلوب الحال ہو گئے، ایسا حال آ گیا ان پر، جذبات کی قربانی، میری رائے یہ ہے آپ ان کے درمیان میں تشریف فرما ہو، آپ حلق کروائیں، آپ اپنے سر کے بال منڈوائیں، ان کے درمیان میں بیٹھ کر احرام کو کھولیں، جانور ذبح کریں، آپ کو دیکھ کر سب یہ ایسے ہی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروانے لگے، سر کے بال صاف ہو رہے تھے، سارے صحابہ نے اپنے اپنے بال ایک دوسرے کے بال صاف کرنا شروع کر دیے، اور اتنے جذبات میں تھے، کتنی انگلیاں زخمی ہو گئیں، کتنے سر زخمی ہو گئے، لیکن کیا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عورتوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے تسلی دینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عورت کی کتنی قدر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا جلیبیب، اور وہ ان کا رنگ کالا تھا، غریب فقیر آدمی تھے معاشرے میں۔ حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبیب کیا تم نے شادی نہیں کی؟ جو عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا، میں غریب فقیر آدمی ہوں، فقراء مسلمین میں سے ہوں، پھر میری شکل صورت بھی دیکھیں آپ تو مجھے کون لڑکی دینا پسند کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہیں ضرور لڑکی دے گا کوئی۔ اور اس وقت مدینہ منورہ میں جو سب سے حسین لڑکی جس کی شہرت یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ ان کے گھر جاؤ، میری طرف سے پیغام جا کے دو کہ اللہ کا رسول وہ اس نے مجھے بھیجا ہے آپ کی لڑکی کے رشتے کے لیے۔ اس زمانے کے اندر مکان چھوٹے ہوتے، کچے ہوتے، ایک کمرہ، 2 کمرے ہوتے، زیادہ سے زیادہ 3 کمرے۔ اب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اور اس گھر کے اندر پہنچے۔ جب گھر میں پہنچے، ماں باپ ایک کمرے کے اندر، بچی دوسرے کمرے میں، اور یہ پیغام دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رساں ہوں اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا پیغام لے کر آیا ہوں؟ تو عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے عرض کیا کون کرے گا، کون لڑکی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، جاؤ جو مدینے کی جس کی شہرت سب سے حسین لڑکی ہے اس کے گھر جاؤ اور میری طرف سے کہو کہ میں اللہ کا رسول یہ پیغام دے رہا ہوں، اس کے لیے لڑکی کا رشتہ کروا دو۔
اب ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہم مالدار ہیں، بچی اتنی حسین ہے، بچی پر کیا گزرے گی۔ اب اسی سوچ میں تھے کہ دوسرے کمرے سے بچی نے آواز سن لی، ماں باپ پریشان ہو گئے، ساری گفتگو سنی، اس کمرے سے آواز دی ماں باپ کو، ماں باپ بچی کے پاس گئے، بچی نے کہا میں نے ساری گفتگو سن لی، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو کس کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے۔ میں صرف اتنا کہتی ہوں، حشر کے میدان میں سرخ روح ہوں گی، میں اتنا کہہ سکوں گی اللہ کے سامنے، اے اللہ میں نے صرف اور صرف اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے رشتہ قبول کر لیا، آپ ہاں کر دیں۔ ماں باپ آئے، انہوں نے ہاں کر دی۔ اب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ ماں باپ نے ہاں کر دی، اندر گئے، لڑکی سے پوچھ کر بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غریب آدمی ہے، کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ سب نے بڑھ چڑھ کر، سب سے زیادہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حصہ لیا۔ اتنا ہو گیا، اب وہ بازار کی طرف نکلا اپنی شادی کا انتظام کرنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے، اور ظاہر گھر ہے، گھر ہوگا، ایک مکان ہوگا، چاہے ایک کمرہ ہو جائے، پھر اس میں برتن ہوں گے، اس میں سامان اور بھی ہوگا، اس نیت سے وہ بازار کی طرف نکلے۔ بازار میں خرید و فروخت کے لیے دکان پر پہنچے، آواز کان پہ پڑی کہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جب یہ آواز کان پہ پڑی اور مسلمانوں سے مدد کے لیے حصہ لینے کے لیے کہا گیا، تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اپنے شادی کا سامان خریدنے کے لیے جہاد کا سامان خریدنا شروع کر دیا۔ گھوڑا بھی خریدا، زرہ بھی خریدی، تلوار اور نیزہ بھی لیا اور جہاد میں نکل گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب اتنے زخمی ہو گئے تھے، ان کی لاش لوگ پہچانا جا رہا ہے، کون ہے کون ہے۔ جلیبیب اس کو پہچانا نہیں جا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائی سے پہچانا اور پھر فرمایا بہت ہی اچھا سودا اس نے کیا اور اس نے اپنے لیے جنت کو لے لیا۔ بہرحال عورت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ایسے مشکل حالات کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی اس زمانے میں جب خلیفہ تھے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے، خود بذات خود نفس نفیس معلومات رکھتے کہ میری رعایا کا کیا حال ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شہر سے باہر نکلے اور شہر کے کنارے پہنچے، بکریاں چرانے والے، دودھ بیچنے والے، جھونپڑیاں ان کی اور ان کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک گلی میں سے، ایک جھونپڑی میں سے آواز آئی، عورت کی آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی کی آواز آئی، اماں جان آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا، دودھ میں پانی ملائے یہ سزا ہے۔ عورت کی آواز آئی، یہاں کہاں امیر المومنین؟ لڑکی کی آواز آئی، اگر امیر المومنین نہیں، امیر المومنین کا خدا تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کچھ دیکھا نہیں، صرف گفتگو، صرف عورتوں کی آواز آئی، اتنے متاثر ہوئے اس جھونپڑی کے دروازے پر نشان لگا دیا۔ اسی وقت گھر گئے، رات کا وقت ہے، گھر گئے، اپنے صاحبزادے عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو اس علاقے میں جھونپڑیاں ہیں، دودھ بیچنے والے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، اس جھونپڑی کے دروازے پر ایک نشان میں نے لگا دیا، وہ یہ نشان ہے، جاؤ وہاں، جاؤ وہاں ایک لڑکی ہے، اس کا رشتہ اپنے لیے مانگ کر آؤ۔
خلیفہ وقت کا بیٹا وہ نکلتا ہے باپ کی بات مان کر اور اس جگہ پہنچ کر تلاش کرتا ہے، وہ جھونپڑی اس کو مل جاتی ہے، وہ نشانی اس کو مل جاتی ہے، وہ رشتہ مانگتا ہے، اس لڑکی کا طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرماتے ہیں۔ پھر یہ تو پرانی باتیں ہیں، ایک نئی بات بھی ہے۔ نئی بات کیا ہے؟ ایک شادی کا موقع تھا، عورتیں جمع تھیں۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی ہے، میرے گھر سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو لائبہ علم تھا وہ تو نکل گیا، ہمارے خاندان میں سارے مولوی بنتے، علم حاصل کرتے، اب یہ رواج ختم ہو گیا۔ تو دوسری عورت نے اس کو مشورہ دیا، بھئی یہاں دیکھو، کسی کا کوئی بیٹا ہو، عالم ہو، تمہاری اگر لڑکی ہے اس سے رشتہ کروا دو، اس سے رشتہ ہو جائے گا تو تمہاری نسل میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائبہ علم حاصل ہو جائے گا، چلتا رہے گا۔ معلومات کی، ہاں کسی کا بیٹا تھا اور اس کا نام اسماعیل تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بات ہے، تو کوئی بات نہیں، رشتہ طے ہو گیا۔ اللہ نے اس خاندان سے، یہ جب رشتہ ہوا، اس خاندان سے 3 لڑکے دیے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام زکریا اور ایک کا نام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھوایا الیاس۔ پھر ایک کا نام یحییٰ، محمد، یحییٰ اور الیاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد کا تو جلدی انتقال ہو گیا، زکریا یحییٰ سے اللہ نے زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو وجود دیا، اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک سے علم کا سلسلہ اور ایک سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ صرف عورتیں جمع ہوئی تھیں، ان عورتوں نے مشورہ کیا۔ پھر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ مبارک ایک غلام تھا اور خراسان کے رہنے والے ایک بہت مالدار تاجر اس کا غلام تھا، اور یہ غلام بھی افریقن خاندان نسل سے تھا، بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک دن جو خراسان کا تاجر تھا اپنے باغ کے اندر پریشان بیٹھا ہوا تھا، غلام آیا، مبارک پوچھنے لگا اپنے آقا سے، کس بات نے آپ کو آج پریشان رکھا ہے؟ تو خراسان کے تاجر نے مبارک سے کہا، بات یہ ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، جوان ہو گئی، بڑے رشتے آ رہے ہیں، سلاطین کے رشتے، بادشاہوں کے بیٹوں کے رشتے، رؤساء کے رئیس لوگوں کے بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو مبارک نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اور مبارک نے حدیث سنائی۔ حدیث کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، مالدار شادی کرتے ہیں، مالدار اور یہودی کرتے ہیں مالداروں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے کرتے ہیں، نصارہ یہ شادی کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، کوئی کرتا ہے حسب اور نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور فرمایا مسلمان کرتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا دینداری کی وجہ سے شادی کرنی ہے۔ حدیث سنا دی۔ یہ خراسان کا مالدار تاجر گھر گیا اور بیوی کو قصہ سنانے لگا، آج تو مبارک نے مجھے حدیث سنا دی۔ کیا حدیث سنائی؟
کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی کرتے ہیں مال کی وجہ سے، نصرانی کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، کوئی کرتا ہے حسب و نسب کی وجہ سے، اور مسلمان کرتا ہے دینداری کی وجہ سے۔ بیوی کہنے لگی یہ غلام ہمارا بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، اس کو حدیثیں آتی ہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں بتا دی، ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں، کیوں نہ اسی کو لڑکی دے دیں۔ اس کو لڑکی دے دی غلام کو، جب کہ وہ افریقن نسل کا تھا، اور یہ خوبصورت خراسان کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عبداللہ ابن مبارک کو پیدا کیا، جو امام بخاری کے بھی استاد بن گئے۔ کیا ہوا؟ عورتوں کا اگر مردوں کے ساتھ ایسا رویہ ہو، ان کے ساتھ سہارا بنے اور ان کے لیے ایسا سہارا بنے، ان کی پریشانی کو دور کریں، بڑا ہاتھ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن کون سی عورت ایسا کرے گی؟ وہ عورت جس کے سامنے اللہ ہو اور اللہ کے رسول ہو اور آخرت ہو، اور مرنا ان کے سامنے ہو۔ اصل تو آخرت ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کو ہمیں بتانا ہے کیا کر کر آئے ہیں۔ فرمایا حشر کے میدان میں ہر فرد بشر سے، حشر کے میدان میں ہر فرد بشر سے، مرد ہو یا عورت ہو، ولی ہو یا نبی ہو، عام آدمی ہو، کافر ہو، کوئی ہو، ہر فرد بشر سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ پہلا سوال، جوانی کیسے کھپائی، جوانی کیسے لگائی، جوانی میں کیا کیا کیا، جواب دینا ہوگا۔ عمر کہاں لگائی، عمر کیسے استعمال کی، جواب دینا ہوگا۔ جو اللہ نے علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا، جواب دینا ہوگا۔ پھر مال کہاں سے کمایا، جواب دینا ہوگا۔ مال کہاں خرچ کیا، جواب دینا ہوگا۔ یہ 5 سوال ہوں گے ہر فرد بشر سے، جس کا ہم سے جواب۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، حساب کتاب تو باقی سارا بعد میں شروع ہوگا۔ میزان ہوں گے، ترازو ہوگا، نیکی بھی تولی جائے گی، برائی بھی تولی جائے گی، اور ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے یہ 5 سوال، اور کسی کا قدم ہل نہیں سکتا جب تک کہ یہ سوالات کے جواب نہ مل جائیں۔ آخرت سامنے ہوگی، دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، یہاں کی روٹین، یہاں کا کام، اس نے ہمیں اتنا غافل کر دیا، اتنا بھلا دیا کہ ہمیں مرنا ہے اور آخرت میں پہنچنا ہے اور جواب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ یہ ایسی غفلت میں ہم پڑ گئے کہ صرف یہاں کے تقاضے، صرف دنیا ہی کی ضروریات ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جو آیا ہے زمین کے اوپر ذی روح، وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ موت آنے والی ہے، مرنا ہے۔ اس کو زندگی ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں موت کا انتظار ہے۔ انتظار میں ہے کہ کب موت آئی اور جانا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جب وقت آئے گا دنیا سے جانے کا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، اور جانا ہوگا۔ آج اس غیر یقینی زندگی پر، جس کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، ہم اتنا اعتماد میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا اتنا یقین ہے، اور ہم بھول چکے کہ موت آنے والی ہے، حالانکہ موت نے ہمیں نہیں بھلایا۔ انتظار میں، طاق میں،
جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، گھر والے روتے ہیں، اس کے تعلق والے جمع ہو جاتے ہیں، بین کرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے میں نے اس کے سانس کم نہیں کیے، میں نے اس کی روزی ختم نہیں کی، یہ خود اپنے سانس پورے کر کے گیا، یہ اپنی روزی مکمل کر کے گیا۔ پھر ملک الموت کہتا ہے میں تو پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آیا ہوں اور آتا رہوں گا، یہاں تک کہ ایک ذی روح بھی باقی نہ رہے۔ آج اس غفلت سے ہمیں نکلنا ہے۔ کیسے نکلیں، کیا کریں؟ فرمایا جتنے آخرت کے تذکرے ہوں گے، موت کے تذکرے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کو اس کا خوف ہوگا مجھے مرنا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، پھر حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، یہ اس کی نفسانیت سے اس کو روکے گا، انانیت سے روکے گا، شہوانیت سے روکے گا، شیطانیت سے روکے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آخرت سامنے ہو، موت سامنے ہو، دنیا کی بے ثباتی، بے رغبتی یہ ہمارے سامنے ہو، اس دنیا کی کیا قیمت ہے؟ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو خالق ہے اس دنیا کا، وہ اس کو لہو لعب بتا رہا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی دار الغرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ کیچڑ ہے، اس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دنوں سے نکل جائے گی۔ دنیا تو بے قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا اللہ کے یہاں اتنی بھی وقت رکھتی، اتنی بھی قیمت رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی اگر اللہ کے یہاں قیمت ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ دنیا بے قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، کوڑی پر گزر ہوا جہاں شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر کسی نے مرا ہوا بکری کا بچہ پھینک دیا، اور اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کٹے ہوئے، دم کٹی ہوئی، پیٹ پھولا پھٹا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، سوال کیا بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ صحابہ کرام حیران، مرا ہوا بکری کا بچہ، بدبو، کچرے کے ڈھیر کے اوپر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اس کو کون خریدے گا؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو خریدنے کی بات کر رہے ہیں، مفت بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں، مرا ہوا بکری کا بچہ، بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو صرف اور صرف دنیا کی طرف للچاہی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جو صرف رئیس لوگوں کے مال کی طرف للچاہی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے۔
دنیا بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، اس کا اختتام ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں۔ ہاں، اس زمین کے اوپر اگر قیمت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کی قیمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ بہت قیمتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک بھی اس زمین کے اوپر ہے، ایک خالی، ایک رہ گیا باقی جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہے، ایک ہے ایمان والا ہے اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ایک رہ گیا باقی دوسرے ہیں۔ فرمایا اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے۔ اس وقت جتنی مخلوق ہوگی اللہ سب کو سنبھالیں گے، سب کو پالیں گے، اور اگر ایک بھی ایمان والا اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا زمین پر نہ رہا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر اس دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اس زمین کے اوپر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور موت آنے والی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی بات کا کلک اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی، اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں وقت گزار دیا۔ یہ غفلت کا وقت جنتی کو جنت میں یاد آئے گا تو اس کو افسردہ کر دے گا، میں نے وہ وقت کیوں نہیں وصول کیا۔ اس لیے کہ جنتی جنت میں ہے، اچانک اس کی جنت مہک اٹھے گی، عجیب عجیب خوشبو، ایسی سرور والی، ایسی سکون والی، ایسی دل کو لبھانے والی خوشبو۔ وہ پوچھے گا فرشتوں سے یہ کیا ہوا، میری جنت مہک اٹھی، عجیب سرور والی سکون والی خوشبو یہ کہاں سے آئی؟ فرشتے بتائیں گے تم سے ایک درجہ اونچا جنتی وہ سو رہا، اس نے کروٹ بدلی، اس کی کروٹ کے بدلنے سے خوشبو پیدا ہوئی اور اس خوشبو سے تمہاری جنت بھی مہک اٹھی۔ وہ پوچھے گا فرشتوں سے وہ مجھ سے ایک درجہ اونچا کیسے ہوا؟ اور فرشتے بتائیں گے اس کے نامہ اعمال میں تمہارے نامہ اعمال کے مقابلے میں ایک سبحان اللہ زیادہ نکلی تو تم سے ایک درجہ اونچا ہو گیا۔ کتنا افسوس ہوگا اس کو، کتنا صدمہ ہوگا۔ اس لیے دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت آنے والی ہے، موت سے پہلے اس کی تیاری کر کے جائیں۔ تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ذریعے سے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، توفیق دے۔ اب اس سلسلے میں جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ بیعت بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ مقصود تک پہنچنا ہے۔ مقصود اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب اللہ ہیں، جیسے اور اعمال یہ ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے یہ بیعت کا بھی ایک سلسلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ وہ اللہ جو ہمارا مقصود ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر کوئی پریشانی دور ہوتی نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ٹھکانے کے بغیر
کوئی نجات نہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا بھی نہیں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ، یہ تو آخرت کی باتیں ہیں بہت ساری، لیکن دنیا کی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے گی، اللہ سے غفلت میں زندگی گزاری جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، وہ زندگی دنیا کی پریشانی والی ہوگی، وہ زندگی دنیا کی مصیبت والی ہوگی، وہ زندگی دنیا کی تنگ ہو جائے گی، ہوگا سب کچھ ظاہری نقشے، مال بھی، چیزیں بھی، سامان بھی، لیکن دلوں کا اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق میں ہے۔ اللہ سے جوڑ بٹھانا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، او ہو، پھر جب اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کی مناجات میں جو اس کو مزہ آتا ہے، یہ مزہ تو ہم نے ابھی چکھا نہیں، یہ سرور، اس کی چاشنی ہمیں ملی نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی، آخرت کی تو ہوگی انشاءاللہ آسان، دنیا کی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے اب بیعت کا ایک سلسلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، مردوں کو بیعت فرماتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن مستورات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کو پردے میں، کمرے میں، گھر کے اندر ایک یمنی چادر تھی، اس یمنی چادر کو اندر پھیلاتے اور ایک کونا باہر رکھ کر اس کو پکڑتے اور مستورات سے فرماتے یہ چادر پکڑو، اور مختلف عنوانات پر بیعت کرتے۔ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے، جہاد کے لیے جو جا رہا ہے ہم اس کی امداد بھی کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اور بہت سارے عنوانات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ ہم بھی حضور کی نقل اتار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیعت رضوان کا ذکر کیا ہے، یہ فرمایا جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، جو اس میں شریک ہوئے، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہم بیعت کر رہے ہیں، لیکن بیعت کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نفس بھی ساتھ، شیطان بھی ساتھ، ماحول بھی بگڑا ہوا، تقاضے بہت سارے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے گناہوں سے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کس بات پر بیعت فرماتے ہیں؟ فرمایا میں گناہوں والی زندگی چھڑوا کر اللہ کی اطاعت والی زندگی پر لانے کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیعت ہونے کے بعد جو سلسلے کے مشائخ ہیں ان کی برکات ضرور ملیں گی، لیکن فرمایا بیعت کچھ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعمال کا اہتمام۔ آدمی اعمال میں مربوط ہو جاتا ہے اور اعمال اہتمام سے کرنا شروع کر دیتا ہے، تسلسل کے ساتھ، مسلسل، بلا ناغہ۔ جو عمل بلا ناغہ کیا جاتا ہے، مسلسل کیا جاتا ہے، اس کی نورانیت اور ہوتی ہے، اس کی روحانیت اور ہوتی ہے۔ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، ثواب ضرور ہے، لیکن جو نورانیت اور روحانیت ملنی وہ نہیں ملے گی۔ مستورات کے لیے کوئی بہت زیادہ وظائف نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، دیکھا مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، فجر کی نماز کے لیے نکلے، واپس چاشت کے وقت آئے، دیکھا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جب سے لے کر اب تک تم مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، میں جب سے وظائف کر رہی ہوں۔ فرمایا میں نے تمہارے جانے کے بعد صرف 4 کلمے پڑھے،
سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ، یہ 4 کلمے میں نے پڑھے، اور اس وقت سے لے کر اب تک جتنے تم نے وظائف کیے وہ سب سے زیادہ اجر مجھے مل گیا۔ اس لیے مستورات کے لیے زیادہ وظائف نہیں، مستورات کے لیے تو کیا ہے، گھر کی ایسی ترتیب بنائیں، دینداری گھر کے اندر ہو، کوئی بے نمازی گھر میں نہ ہو، اولاد کی تربیت ہو، شوہر کی تابعداری ہو، خدمت ہو، کم سے کم گھر سے باہر جانا ہو، ضرورت کے لیے جانا ہو تو پردے کی حالت میں جانا ہو، اور جتنا وقت دیا ہے اجازت کا اتنے ہی وقت کے لیے باہر جلدی سے واپس آ جائیں، گھر کے اندر خانہ داری میں اپنا پورے انہماک سے وقت لگائیں۔ ہاں، نماز کا وقت آ جائے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بلائیں گے، انہوں نے صرف 4 کام کیے ہوں گے۔ نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز، کوئی عذر نہیں شرعی، نماز پڑھنی ہے، اور بہترین عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے، اول وقت نماز پڑھنا۔ پھر رمضان کے روزے رکھنا ہے، کوئی عذر نہیں شرعی، پورے روزے رکھنے رمضان کے۔ پھر فرمایا شوہر کی تابعداری، شریعت نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں، شوہر کی تابعداری کرنی ہے۔ چوتھی بات فرمایا اپنے ناموس کی، اپنے عزت کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بلا کر فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس جانب سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور کے لیے کیا ہے، 5 وقت کی نماز۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کسی اور عمل سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ 1 پارہ یا کوئی مقدار مقرر کر لیں، اور سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر۔ پھر صبح شام کی مسنون تسبیحات ہیں، سوئم کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، 1 تسبیح صبح کو، 1 تسبیح شام۔ پھر جو مسنون دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا ضرور اہتمام ہو۔ اس میں ہماری حفاظت ہے، اس میں ہماری ترقی ہے، اس میں حضور کی سنت کی ادائیگی ہے۔ صبح شام کی جو مستند دعائیں ہیں اس کا ضرور اہتمام ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا احسان صاحب تو یوں فرماتے بھئی اگر گھر میں گنجائش ہے تو 1 کونا گھر کا مقرر کر لیں کہ اس کو پاک صاف رکھیں، یہیں ہم نماز پڑھیں گے، یہیں ہم تلاوت کریں گے، یہیں ہم تسبیحات پوری کریں گے۔ اور اپنے مردوں سے پوچھیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اب دن چھوٹے ہو گئے، راتیں لمبی ہو گئیں۔ اپنے محارم سے پوچھیں کہ کون کون سے اوقات ہیں نماز کے، تاکہ ہم اول وقت نماز پڑھیں، سارے کام کاج چھوڑ کر ہم نماز کی طرف مشغول ہو جائیں، اور نماز کے اندر دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اللہ کا دھیان، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔